آج 9 ربیع الاول دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ مجھے ساری عمر نہ مل سکا، 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس سے پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں یا کسی بھی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مسلح چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کے مسائل سے جان چھڑوا لو گے۔ آج جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب پر لگے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو جاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا، پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شک لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ کل شیء کی صفت کا مالک ہے، یہ اس کی صفت ہے جو وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پار کر عطا فرماتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو ہوگی، میرا رب آپ کی خالی جولی کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ 100% کام کرتا ہے۔ اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب اس وظیفے کو آج پڑھیں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کی شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے طعنے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج 12 ربیع الاول سے پہلے کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ پچھلے سال جو بھی آپ کی خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے اور وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا اور کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر
ہر حاجت ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کی کو نوکری شادی کے لیے رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ ہلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیبوں میں لکھ دیتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے، تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ہیں، ایسے بہت سے اعمال ہیں جو آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے بدھ کا دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کر یا چلتے پھرتے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے صرف اور رسائن کا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی پورے طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی فرائض کے مقام میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں۔ یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اسے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تصویر دان پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں 10 بار۔ یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بڑھ کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیتا ہے، نہ اعمال دیتا ہے، چپڑ فار کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر رب کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رب پھر کیوں نہ رب کے
حبیب کی ولادت کے مہینے میں آج ان خاص قبولتی عریہ میں رب کعبہ کے 2 نام یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے وظیفہ اتنا اب وہ تاثیر ہوگا جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہاب یا رزاق تو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین نوازے گا، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے سے غربت کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ اپنی ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غائب فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رشتہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں اور دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہی تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کی اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی طرف رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، دعا رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہ نقطہ اس بات کو سمجھ آئے گی، پھر یہ وظیفہ بھی فائدہ دے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو 31 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت اور الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوست اور بہت سی بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ہماری دعاؤں کو وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ تو ناظرین کتنی پیاری بات ہے، اور جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ میں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ کوثر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، تفیض، رزق سے، دولت سے مالا مال
کر دیتا ہے۔ آج صورت کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کے گھر خوشحال کر دیا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 29 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مسند اور خاص کا معاملہ جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے پڑھیں لیکن اچھی طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگے رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں عمل بتایا کہ طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اعمال کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے جب تک دل کے سکون نہ ملی۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی۔ پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، سجدے کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا کرنا شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگے اور اپنے تمام حاجتیں مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کرے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گا طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانی کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت تو برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آمین۔